امر جو الزامات لگ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب، اچھا شیر افضل مروت نے ایک اور انٹرسٹنگ بات کی کہ ہم سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے، لیکن دوسری طرف وہ الزام بھی لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ پھر شاندانہ گلزار صاحبہ جو ذل شاہ ان کا کارکن تھا، اس کے قتل کا الزام لگاتی ہیں مریم نواز پر کہ ان کی آڈیو موجود ہے شاندانہ گلزار صاحبہ کے پاس، لیکن انہوں نے وہ آڈیو پبلک نہیں کی، وہ آڈیو کسی تک نہیں پہنچی۔ اگر ان کے پاس آڈیو موجود بھی ہے تو کیا وہ اس کو لے کر ریلیونٹ فورم پہ جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے ان الزامات کے اندر کوئی حقیقت ہے؟ سلمہ، میرے خیال میں کہ جو دو مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے الزامات آ رہے ہیں، اب آپ نوٹس کریں کہ ان کا ہدف کون ہے۔ ان کے بقول ان کا جو الزام ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ذل شاہ کے قتل کا، شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک آڈیو ہے جس میں مریم نواز نے آرڈر دیا تھا۔ دوسری طرف شیر افضل مروت وہ ایک پرانا ایک ہوا بنایا ہوا تھا جندال کا، وہ پھر لے کر مریم نواز کا نام لے رہے۔ تو یہ اگر آپ ہدف کو دیکھیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی شکست ضرور ہوئی ہے، بہت میں کہوں گی الیکشنز میں ان کو دھچکا بھی پڑا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ ایک تھریٹ نظر آتی ہے، اور جب تھریٹ نظر آتے ہیں تو اس قسم کے میرے خیال میں ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں۔ شاندانہ صاحبہ چاہیں، اور ظاہر ہے کیونکہ عظمہ بخاری صاحبہ نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ ایف آئی اے کے پاس چلے جائیں، شاندانہ صاحبہ اگر ایف آئی اے پر اعتبار نہیں کر، اور ظاہر ہے کیونکہ حکومت اس وقت مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہیں، اگر نہیں اعتبار کری پولیس پر، تحقیقاتی اداروں پہ، تو وہ بہت بآسانی وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال میں کتنے سارے آڈیو لیکس آئے اور سب نے یقین بھی کر لیا۔ کسی نے اتنے سوال پوچھا کہ ہم بار بار یقین تو کر رہے ہیں لیکن جو ریکارڈنگ کر رہا ہے وہ کون کر رہا تھا، خیر اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، لیکن ابھی تک تو یہ شاندانہ صاحبہ نے پوسٹ نہیں کیا۔ تو یہ جو طریقہ واردات میں نے جو ایک نشاندہی کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ جتنا بڑا آؤٹریجس کلیم کر سکیں اپنے حریف کے خلاف، اس کو تحقیقات کرنے میں، اس کے سچ سامنے آنے میں وقت لگتا ہے۔ لوگ جھوٹ کو یا الزام کو یقین کرتے تھے، اور یہ بہت سیاست میں کامیاب طریقہ کار ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے تو پرفیکٹ بھی کیا ہے، لیکن ہم گزشتہ 4-5 سال سے دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کامیاب رہا ہے۔ میرے خیال میں کہ اس پر کچھ بنے گا نہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں وہ مروت صاحب اور شاندانہ صاحبہ کو کا یقین کر لیں گے، اور جو پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں وہ یقین نہیں کریں گے۔ تو ہم معاملہ وہی اٹکا ہوا ہے کہ شیر علی مروت صاحب تو بات کر رہے ہیں کہ ہم مجھے تو لگتا ہے کہ زبانی کلامی اب ہو گیا ہے کہ ہم باقی دیگر سیاسی جماعتوں یا قوتوں کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ وہ پوسچرنگ جو ہے، یہ ریٹرک جو ہے، یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہوگا، دکھاوے کے لیے ہوگا، لیکن بیمانی ہے جب تک اس قسم کے الزامات ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ احتجاج کی بات کریں، مریم نواز صاحبہ نے بھی، اگر ہم سی بی ایمز کی بات کریں، سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کو کہیں، ان کا بھی تو یہی کہنا تھا نا کہ ایک متنبع کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ سختی سے نمٹے گے اگر احتجاج پرامن نہ رہا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گرفتاریاں ہیں، احتجاج یہ دوسری بار ایک کال دی ہے الیکشنز کے بعد جو اس بار زیادہ کامیاب رہی ہے، لیکن یہاں بھی آپ کو گرفتاریاں اور مسئلے مسائل نظر آئے۔ تو یہ جھوٹ اور سچ میں تفریق کرنا اس لیے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا حل فی الحال سیاسی قوتوں کے پاس ہی ہے، لیکن وہ ہونا نہیں چاہ رہے کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاور پالیٹکس کھیلی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ پاور پالیٹکس کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن جو بھی الزامات ہیں ان پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔